بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی میرے دوستو اتار چڑھاؤ آتے رہتا۔ یہ زندگی کے اندر خوشی اور غم بھی آتے رہتے۔ یہ زندگی کے اندر بیماری اور صحت بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ زندگی کے اندر زندگی اور موت بھی لگی ہوئی ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک استاد اپنے شاگرد کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، استاد میں آج مرتے مرتے بچ گیا، آج میں مرتے مرتے بچ گیا۔ استاد نے کہا، بیٹا ایک دن وقت ایسا آئے گا تو بستے بستے مر جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی کے اندر تم کتنے بھی بستے رہو، ایک دن فرمایا اللہ کے پاس جا کے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ چاہے تم کتنے بھی صحت کی دوائیں کھاتے رہو، بیماری ہمیں آ کے پکڑ لے گی۔ چاہے ہم کتنے بھی آزمائش سے بچنے کی کوشش کرو، ایک نہ ایک دن مصیبتیں ہمیں آ کے چھو لے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے، فرمایا موت اور حادثے دو گھوڑے ایسے تیز رفتار گھوڑے ہیں جو دنیا کے اندر ایسے گھوڑے کوسے بھی دنیا کے اندر ایسے گھوڑے نہیں ہیں۔ فرمایا حادثہ کا گھوڑا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس کو گھوڑا آ کے پکڑ لیتا۔ اگر فرمایا وہ حادثے کے گھوڑے سے بستے بستے بچ جائے گا تو پھر فرمایا موت کا گھوڑا آ کے اس کو پکڑ لے گا۔ تو میرے دوستو، میرا آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر فرمایا اب ہم کیا کرنا چاہیے۔ یہ حادثے آتے رہتے، مصیبتیں آتے رہتی، پریشانیاں آتی رہتی، بیماریاں آتی رہتی، حاسدوں کی حسد سے، دشمنوں کی نظر سے، یہ ساری چیزیں ہمیں جب لگی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ، کیا پریشان ہو جائے؟ بتاؤ کیا ہے ہم جو ہے نا روئے پیٹے؟ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ تو میرے دوستو، اللہ کی نبی نے اس کا بہترین طریقہ ہمیں بتایا۔ میرے دوستو، اگر ہماری زندگی ہمارے اللہ کے حکم کو اگر دیکھتے ہوئے گزر گئی، ہماری نبی علیہ السلام نے پریشانی کے موقع پر جو عمل کیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھ کر چلیں گے تو پھر میرے دوستو، آدمی پریشانی کے اندر بھی رہے گا، بیماری کے اندر بھی رہے گا، مصیبت کے اندر بھی رہیں گا، تو میرے دوستو اس کی زندگی فرمایا خوشی کے اندر اتنی خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی جتنا غم اور پریشانی کے اندر خوشی کے ساتھ گزرتی ہے۔ فرمایا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے دن بیمار تھے۔ بیمار سے صحت ملنے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے ایوب، اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو میرے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا، جب میں بیمار تھا اللہ مجھے ڈیلی پوچھتا تھا، ایوب تیرا کیا حال ہے، تو میرے سے راضی ہے، یہ باتیں پوچھتا تھا۔ اللہ کا پوچھنا میرے سے بند ہو گیا، مجھے صحت مل گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا آدمی پریشان رہتا ہے، پریشانی کے اندر جو حلاوت جو ملتی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا وہ حلاوت فرمایا کسی میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ فرمایا ٹوٹے ہوئے دل، غمزدہ انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ بہت سنتے ہیں اور بہت اس کے قریب ہوتے ہیں، بہت سنتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ہمیں مسنون دعائیں بتایا ہے اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کرے۔ فرمایا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ڈیلی، فرمایا یہودی مجھے کب کی جو ہے نا گدھا بنا دیتے۔ تو میرے دوستو، کتاب کا نام فرمایا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار۔ یہ کتاب ڈیلی پڑھنے والے بنے، پورے مسنون دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، پورے مسنون دعاؤں سے۔ فرمایا میرے دوستو، صبح شام کے مسنون دعاؤں پابندی سے پڑھنے والے بنے، پابندی سے۔ اس لیے کہ میرے دوستو دیکھو، ہم ایک بچہ اگر محلے میں کسی بچے سے لڑائی ہو گئی تو فرمایا میرے دوستو وہ کیا کہتا ہے؟ تو ٹھہر جا، میں میرے باپ کو بلا کے لاؤں گا، میرے بھائی کو بلا کر لاؤں گا، میرے ماموں کو بلا کر لاؤں گا، میرے گھر کے جو سرپرست ہے میرے خاندان کے، میں ان کو بلا کر لاؤں گا۔ کیوں کہتا ہے؟ اب میرے سے تجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، میں تجھے نہیں ہرا سکتا، مگر میں میرے بڑے کو بلا کے لاؤں گا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح بندہ جب اللہ کے ساتھ اللہ کو ہاتھ دے دیتا ہے تو میں بے بس ہوں، اب میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ قوت نہیں کہ میں آگے والے سے مقابلہ کروں۔ اے اللہ، اب میرا مدد کرنے والا میرا اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔
اے اللہ آپ ہی میرے لیے ہے، تو پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی طرح اس کا راستہ نکالتے ہیں انہیں گمان بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں آج بہت ضروری ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میرے دوستوں یاد رکھو کوئی دشمن ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتا اپنا، بشرط ہے کہ ہم اپنے مالک کے ہو جائے، پہلے ہم اپنے اللہ کے ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے بڑی بات فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ میرے دوستو پہلے ہم تو اللہ کے ہو جائیں، پہلے اللہ کے تو ہو جائیں۔ اور میرے دوستو سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں مصیبتیں دیکھ کے، پریشانی دیکھ کر تمہیں کون ایمان والا ہے، ہم گھسیں گے، ہم دیکھیں گے تمہیں کون ہے۔ میرے دوستو سب سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟ جنگ بدر کی رات فرمایا تھوڑے ہتھیار، تھوڑے جو ہے نا اشخاص، اور جو ہے نا پہننے کے لیے چپل نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اور بچنے کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سہارا نہیں، ایسے سہارے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت مولانا صاحب منتخب حدیث کے اندر لکھے، فرمایا جس رات کے اندر میں نے، حضرت علی فرماتے میں نے جس رات کے اندر حضور کو دیکھا ہے، فرمایا بدر کی رات کے اندر ایک ببول کے جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی نے صبح کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ جب صبح کی نماز ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ بس اللہ کی طرف سے اب ہماری طرف اللہ کی مدد اب ہمارے لیے آنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہوتا ہے کمانڈر، یہ ہوتا ہے امیر، یہ ہوتا ہے ذمہ دار، یہ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے لینے والا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ سے مانگنے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ سے لینے والے بن جائے، اللہ سے لو لگانے والے بن جائے۔ کوئی دن بھی میرے دوستوں آج سے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ دوستوں ہمارے نبی نے فرمایا میری سنتوں کے اندر روب ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آتا تو فرمایا وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا، حضور کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے طریقے میں روب ہے میرے دوستو۔ ہم بھی حضور کے طریقے پہ آ جائے، مسنون دعاؤں پڑھنے کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری میرے دوستو، یہ کوئی زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، ہر بیماری زیادہ دن نہیں رہتی، فرمایا کچھ دن کے لیے رہتی ہیں، اور کچھ دن کے لیے رہتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کی دوا مل جاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے۔ آج یہ ظلم و ستم کی جو بیماری ہے، جو نفرت کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، ایک دوسروں کو جو ہے نا ستانے کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے میرے دوستو۔ نفرت کی دکان زیادہ نہیں چلتی، محبت کی دکان زیادہ چلتی۔ ایک دوسروں سے محبت کرنے والے بنیں گے، یہ دکان زیادہ چلیں گی، زیادہ سیل ہوں گا، اور زیادہ بیکری بنیں گی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو پہلے ہم اللہ کے ہو جائے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو ہمارے اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق دے۔